بات نہیں یہ شیخ صاحب جب نفل ہے نفلوں کی کوئی حد بندی تو نہیں کتنے جائز ہیں، اس سے بڑھ کر ناجائز ہیں. باقی یہ سب مانتے ہیں، 20 پڑھنے والے بھی مانتے ہیں دوسرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 سے زیادہ نہیں پڑھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں جب جماعت شروع ہوئی اس وقت ایک تو وہ خود جماعت میں شامل نہیں ہوئے، کہہ بھی دیا کہ اس سے بہتر وقت پچھلا، تہجد ہی پڑھتے تھے، مگر جو پہلے وقت پڑھنے لگے ان کو انہوں نے 8 کا ہی حکم دیا. حضرت ابئی کو اور ان کو لوگوں کو 8 رکھتے پڑھاؤ. بعد میں جب لوگوں نے شیخ صاحب دیکھا نا کہ وہ 8 رکھتے اتنی لمبی تھی کہ 100 آیت پڑھتے ایک ایک رکعت میں قاری، وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر کسر کسر کرنے. لوگ لاٹھیاں لے کر سارے بغلوں میں کھڑے ہوتے، ٹانگوں میں خون اتر آتا. تو پھر انہوں نے کہا اتنی لمبی تلاوت کی بجائے نا رکھتے بڑھا دو اور تلاوت ہر رکعت میں تھوڑی کری. رکوع سجدے دی، پھر 12 ہوئی، پھر 16، پھر 20، پھر 24، 28، 32، 36 تک تو لوگ حضرت امام مالک کے زمانے مسجد نبوی میں پہنچ گئے. وہی حضرت وہی 36 بڑھانے لگے 3 سال سے طرح. تو حد بندی کوئی نہیں. اور کچھ یہ بھی انہوں نے محسوس کیا کہ اصل ثواب تو پچھلے وقت کا تھا، جب ہم نے وہ گم کر دیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان، علی کوئی اس جماعت میں شامل نہیں ہوا، سب تہجد پڑھتے تھے. تہجد یہ اصل ہے. یہ صرف اس کی جگہ ایک گنجائش ہے کہ اگر نہیں اٹھ سکتے چلو پڑھ لو. اب پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں نے کہا کہ جب یار آخری وقت گنوا دیا اب اس کو ڈبل کر لیں. پھر 11 تھی اس کی رکھتے تہجد کی طرف سے 22 کی، اور 22 پھر اس لیے کہ طاق رہے 23 کر لیں. تو یہ اس کا نا ایک حل کیا. اب بھی جو سو جائے آرام سے 4 فرض 200 پڑھ کر اور تہجد پڑھے گھر میں پڑھے. جیسے حضور نے تیسرے دن جب دیکھا کہ لوگ کٹے، یہی کہا کہ آدمی کی سب سے اعلیٰ نماز فرضوں کے علاوہ جو ہے وہ گھر میں پڑھے. بات صحیح کرنی چاہیے نا. آخر وقت گھر میں اکیلے وہ آپ تھوڑا بھی پڑھیں گے زیادہ ثواب. سب کا عمل حضور کا خلفاء کا. جی پہلے وقت والوں کو غلط نہیں کہنا چاہیے نا کہ برائی ہے ناجائز ہے، وہ بھی پڑھنے ٹھیک ہے. اب سعودی علماء بھی جو وہاں 20 ہوتے ہیں لکھ دیتے ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہ سنت بھائی 8 ہی. اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہم روکتے نہیں، ٹھیک ہے چلی آ رہی.